بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک میں ایک امیر کبیر سوداگر رہتا تھا۔ اس سوداگر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہادی تھا، اور وہ اپنے باپ کے تجارت کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ہادی کا ایک دوست بھی تھا، اور وہ تھا اس ملک کا شہزادہ جمال۔ ان کی دوستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ بادشاہ کو شطرنج کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز اسے پتہ چلا کہ ہادی کا باپ، جس کا شمار اس کے امراء میں ہوتا ہے، وہ شطرنج کا بہت اچھا کھلاڑی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ وہ روزانہ رات کو اس کے محل میں آ کر اس کے ساتھ شطرنج کھیلا کرے۔ یوں اس سوداگر کا محل میں آنا جانا ہو گیا۔ اس وقت شہزادہ جمال اور ہادی دونوں چھوٹے چھوٹے تھے۔ سوداگر جب محل آتا تو ہادی بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ بادشاہ اور سوداگر تو شطرنج کی بازی لگا لیتے، اور شہزادہ جمال ہادی کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو جاتا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادہ اور ہادی میں بہت دوستی ہو گئی ہے اور شہزادہ جمال اسے بہت پسند کرنے لگا ہے، تو اس نے ہادی کو اجازت دے دی کہ وہ محل میں آ کر نہ صرف شہزادے کے ساتھ کھیلا کرے، بلکہ اس نے شہزادے کے ساتھ ہی اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کر دیا۔ یوں وہ بچپن ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ دونوں بڑے ہو گئے۔ ہادی تجارت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس سلسلے میں اسے اکثر دوسرے ملکوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ وہ تجارت کا مال لے کر اپنے باپ کے ساتھ سفر پر چلا جاتا تو اس کی غیر موجودگی میں شہزادہ جمال بے حد اداس ہو جایا کرتا تھا۔ آج کل بھی ہادی اپنے باپ کے ساتھ تجارت کا مال لے کر ایک دوسرے ملک میں آیا ہوا تھا۔ ان کا قیام کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا، مگر اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کا سارا سامان فروخت ہو گیا تھا اور انہیں بہت منافع ہوا تھا۔ اب ان کا واپسی کا ارادہ تھا۔ واپسی سے ایک روز پہلے ہادی گھومنے پھرنے کے لیے سرائے سے باہر نکل گیا۔ گھومتے گھومتے وہ دریا کے کنارے آ نکلا۔ دریا کے نزدیک ہی ایک گھنا جنگل بھی تھا۔ ہادی نے سوچا کہ جنگل کی بھی سیر کی جائے۔ وہ جنگل میں داخل ہوا تو اس نے شتوت کے درخت کے نیچے ایک خوبصورت چھوٹے سے بونے کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ ہادی اس کے قریب آیا اور بولا، پیارے دوست، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ بونے نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر ہادی کو دیکھا اور کہا، نوجوان، تمہارا شکریہ کہ تم نے میرا حال معلوم کیا۔ میرا نام جوجو ہے، میں پرستان میں رہتا تھا اور وہاں کی شہزادی دل آرا پری کا ہادی میں ہاس تھا، لیکن میں اس کی نوکری چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ ہادی کو اس کی بات بہت دلچسپ لگی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، پرستان کی شہزادی کی نوکری کیوں چھوڑ دی؟ کیا وہ بدمزاج تھی اور تمہارے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں تھا؟ خیر، یہ بات تو نہیں ہے، وہ بہت اچھی پری ہے، مگر ایک روز وہ کسی بات پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور مجھ سے سخت لہجے میں کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ اس کے رویے نے میرا دل توڑ دیا اور میں اس سے یہ کہہ کر آ گیا ہوں کہ اب نہ تو میں اس کی نوکری کروں گا اور نہ ہی پرستان میں رہوں گا۔ تب سے ہی میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں۔ ہادی کو جوجو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے کہا، جوجو، تم اب بالکل فکر مت کرو، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے اسے بھلا دو۔ آج سے تم میرے دوست ہو اور میں تمہارا دوست، اب تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ جوجو نے اس کی بات سنی تو جھٹ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہادی کے ساتھ چل پڑا۔ ہادی اسے ساتھ لے کر سرائے میں آیا اور اپنے باپ کو بتا دیا کہ اب جوجو اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ اگلے دن وہ لوگ گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافات کے بعد وہ اپنے شہر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر ہادی کچھ دیر اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور سفر کے دوران پیش آنے والی باتیں بتائیں۔ اس کی ماں جوجو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسی وقت ہادی کو بازار بھیج کر اس کے لیے اچھی پوشاکیں اور جوتے منگوائے۔ جوجو نے نہا دھو کر جب یہ کپڑے پہنے تو بہت ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ ان کاموں سے فراغت ملی تو ہادی اور جوجو دو گھوڑوں کی بگی میں بیٹھ کر شہزادے سے ملنے کے لیے محل کی جانب چل پڑے۔ ہادی کو شہزادہ جمال سے ملے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ہادی محل پہنچا تو شہزادہ جمال اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ہادی نے جوجو کا تعارف شہزادہ جمال سے کرواتے ہوئے کہا، یہ میرا نیا دوست ہے جوجو۔ جوجو سے میری ملاقات جنگل میں ہوئی تھی۔ پھر اس نے شہزادہ جمال کو پوری کہانی سنا دی۔ شہزادہ جمال نے جوجو کو بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ہادی نے محسوس کیا تھا کہ شہزادہ جمال کچھ پریشان سا ہے۔ جب شہزادہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو ہادی نے کہا، شہزادے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ شہزادہ جمال ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہادی، میں بہت پریشان ہوں۔ تم تو اپنے ابا کے ساتھ تجارت کا مال لے کر گئے ہوئے تھے۔ اس دوران مجھے ملک روشن نگر کے بادشاہ کی
تاج پوشی کے سالانہ جشن میں جانا پڑ گیا۔ وہاں میں نے ان کی بیٹی شہزادی مہر بانو کو دیکھا۔ وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت شہزادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اس سے ہو جائے، مگر بہت سارے شہزادوں نے اس کے لیے پیغام بھجوا رکھے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو، اسی لیے بادشاہ سلامت نے ایک شرط رکھ دی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ شہزادی کی شادی اور گھوڑوں کی دوڑ کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق تو بنتا ہے۔ شہزادی کے تم سمیت بہت سارے شہزادوں کے رشتے آ چکے ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت ایک کو چھوڑ کر باقی سب شہزادوں کو ٹکا سا جواب دے دے تو دوسرے ملکوں سے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ تمہارا گھوڑا تو بہت اعلیٰ نسل کا ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ دوڑتا نہیں، ہوا سے باتیں کرتا ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ دوڑ میں حصہ لو، خدا نے چاہا تو مقابلہ تم ہی جیتو گے۔ ہادی کی باتوں سے شہزادہ جمال کو کچھ اطمینان ہوا۔ ہادی کا باپ چونکہ بہت عرصے کے بعد ایک لمبے سفر سے واپس لوٹا تھا، اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ 2-1 مہینے آرام کرے گا، اس کے بعد ہی رخت سفر باندھے گا۔ یوں ہادی کو بھی چھٹی مل گئی تھی۔ اس کا اور جوجو کا زیادہ تر وقت شہزادہ جمال کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ تینوں گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے۔ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادہ جمال کو دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینا تھا۔ مقابلہ 1 ہفتے کے بعد تھا۔ اس میں شرکت کرنے والوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ شہزادہ جمال بھی ہادی اور جوجو کے ساتھ روشن نگر آ گیا تھا۔ دوسرے ملکوں کے بھی بہت سے شہزادے آئے ہوئے تھے اور ان سب کو شاہی محل کے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا اور ان کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی۔ جوجو تو ان شہزادوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش تھا۔ ایک شہزادہ جس کا نام شہزادہ شرافت تھا، وہ جوجو کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چھوٹے قد اور سانولے رنگ کا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دیکھ کر جوجو نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک لالچی اور خریس آدمی ہے۔ تمام شہزادے اپنے اپنے گھوڑے بھی ساتھ لائے تھے۔ ان گھوڑوں کو ایک بہت بڑے استبل میں رکھا گیا تھا اور ایک تجربہ کار بہت سے خادم ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ جوجو نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ شہزادہ شرافت استبل کے آس پاس گھوم کر دوسرے شہزادوں کے گھوڑوں کا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ شہزادہ جمال کے گھوڑے کو تو وہ بڑی نفرت سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ سب سے تندرست اور قد آور گھوڑا تھا۔ مقابلوں سے 1 روز پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شہزادہ جمال جب ہادی اور جوجو کے ساتھ استبل میں اپنے گھوڑے کو دیکھنے آیا تو استبل خالی پڑا تھا۔ ہادی نے جلدی سے ایک خادم کو بلا کر گھوڑے کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا غائب ہو گیا ہے۔ تمام شہزادے وہاں جمع ہو گئے۔ انہی میں شہزادہ شرافت بھی تھا۔ اس نے شہزادوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہار کے خوف سے شہزادہ جمال نے خود ہی اپنے گھوڑے کو غائب کر دیا ہو۔ ہادی نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شہزادہ جمال نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شاہی ہرکارے چاروں طرف پھیل گئے اور گھوڑے کو تلاش کرنے لگے، مگر گھوڑے کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس صورتحال سے شہزادہ جمال سخت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اداسی کے عالم میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ہادی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ جوجو کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ کسی چیز کو دیکھ کر جلدی سے مڑا اور ہادی کے پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ ہادی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک آیا اور باہر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھیں ایک عجیب سی روشنی سے چکا چوند ہو گئیں۔ اس روشنی نے کمرے کو بھی منور کر دیا تھا۔ شہزادہ جمال بھی بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ روشنی ایک نہایت حسین و جمیل پری کے پروں سے نکل رہی تھی، جو اب کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ کمرے میں آ کر اس پری نے ہادی اور شہزادہ جمال کو مسکرا کر دیکھا اور بولی، جوجو تمہارا چھپنا بیکار ہے، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ واپس چلنا ہوگا۔ شہزادی دل آرا صاحبہ تمہاری یاد میں بیمار پڑ گئی ہیں، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، انہیں اپنے اس برے سلوک پر بہت افسوس ہے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈ کر لاؤں۔ خوشی کی بات ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، جوجو نے بستر کے نیچے سے نکلتے ہوئے کہا۔ میں اپنے دوست ہادی کے ساتھ بہت مزے سے رہتا ہوں۔ شہزادی کی طرح وہ مجھ سے برا سلوک نہیں کرتا۔ میری بغیر کسی غلطی پر شہزادی نے مجھے جھڑکا تھا، جس کا مجھے بہت رنج ہے۔ میں اب کبھی پستان کا رخ نہیں کروں گا۔ پری بے بسی سے ہادی اور شہزادہ جمال کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ جوجو کو سمجھائیں۔ ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دی اور پھر اسے بیٹھنے کو کہا۔ کمرے میں ایک میز پر پھل اور مشروبات رکھے ہوئے تھے۔
جوجو نے پھلوں کی تشتری اور مشروب کا پیالہ پری کو پیش کیا۔ پری نے جوجو سے کہا، شہزادی صاحبہ کو اپنے رویے پر بہت افسوس ہے، تمہیں ڈھونڈنے کی ذمہ داری انہوں نے مجھے سونپی ہے۔ میں جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، شکر ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ جوجو کا دل کچھ نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے کہا، دیکھو چند پری، میں سوچوں گا کہ تمہارے ساتھ پرستان چلوں کہ نہیں، مگر ابھی تو ہم ایک الجھن میں گرفتار ہیں۔ کل دوڑ کا مقابلہ ہے، مگر ہمارے شہزادے کا گھوڑا گم ہو گیا ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہو؟ چندا پری نے کہا، مجھے یہ یقین تھا کہ تم مجھے ضرور مل جاؤ گے، اسی لیے میں شہزادی دل آرا سے کہہ کر شاہی استبل سے تمہارے لیے سنہرا گھوڑا بھی لے کر آئی تھی، تاکہ تم اس پر بیٹھ کر پرستان جا سکو۔ اس گھوڑے کو میں نے ایک غار میں چھپا دیا ہے، میں روز جا کر اس کے چارے اور پانی کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ ہم صبح پہاڑوں پر جا کر اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ شہزادے صاحب اس گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے میں حصہ لیں گے۔ شہزادے کے گھوڑے کے گم ہو جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت غمگین ہیں، اور انہوں نے داروغہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد چور کا پتہ چلائیں۔ ہادی نے کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سب سو گئے۔ صبح ہوئی تو شہزادہ جمال اور ہادی نے دیکھا جوجو اور چندا پری کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ خادموں نے کمرے میں ناشتہ لگا دیا تھا، وہ انتظار کرنے لگے کہ وہ دونوں آ جائیں تو ساتھ مل کر ناشتہ کریں، مگر ان دونوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ دوڑ کے مقابلے کا وقت تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ محل کے باہر والے میدان میں لوگ جمع ہو گئے تھے اور ان کے تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ شہزادہ جمال نے کھڑکی سے باہر دیکھا، مقابلے میں حصہ لینے والے تمام شہزادے میدان میں آ چکے تھے۔ ان کے تازہ دم اور چاق و چوبند گھوڑے دیکھ کر شہزادہ جمال کا دل بہت غمگین ہو گیا تھا۔ اگر اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیا گیا ہوتا تو وہ بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ انہی شہزادوں کے درمیان موجود ہوتا۔ وہ دونوں تو اب تک نہیں آئے۔ ہادی نے پریشانی سے کہا، دوڑ شروع ہونے والی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت سے کہہ کر ان کے استبل سے کوئی گھوڑا لے لیتے ہیں۔ ابھی اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی، شہزادی مہربانو کی ہاس کنیز کمرے میں داخل ہوئی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے کہا، شہزادہ جمال، مجھے شہزادی مہربانو نے بھیجا ہے۔ آپ اب تک میدان میں کیوں نہیں پہنچے؟ انہیں بہت تشویش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہلوایا ہے کہ آپ کا گھوڑا غائب ہو گیا ہے، تو شاہی استبل سے کوئی دوسرا گھوڑا لے لیں۔ شہزادی صاحبہ چاہتی ہیں کہ آپ دوڑ کے مقابلے میں ضرور حصہ لیں۔ انہیں یقین ہے کہ آپ یہ مقابلہ ضرور جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، شہزادہ جمال نے کنیز سے کہا۔ اچانک ان کے کانوں میں جوجو کی آواز آئی، ہادی، ہادی، جلدی سے باہر آؤ، دیکھو میرے ساتھ کون آیا ہے۔ اس کی آواز سن کر ہادی بجلی کی سی تیزی سے باہر آیا اور پھر وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ سامنے سے جوجو آتا نظر آ رہا تھا اور اس نے ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی۔ اس گھوڑے کا رنگ سنہری تھا۔ شہزادہ جمال بھی ہادی کے پیچھے پیچھے تھا اور خوشی بھری نظروں سے سنہری گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ جوجو نے گھوڑے کو شہزادہ جمال کے حوالے کیا اور بولا، لو شہزادے، خدا کا نام لے کر اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور دوڑ میں حصہ لو۔ یہ نہایت سبک رفتار ہے، اس کا مقابلہ کوئی دوسرا گھوڑا نہیں کر سکے گا۔ شہزادہ جمال نے رکاب میں پاؤں رکھا اور پھر اس پر سوار ہو کر اسے دوڑاتا ہوا میدان کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہادی اور جوجو بھی میدان کی طرف چل دیے۔ راستے میں جوجو نے ہادی کو بتایا کہ چندا پری گھوڑا اس کے حوالے کر کے پرستان چلی گئی ہے، تاکہ اس کے مل جانے کی خبر شہزادی دل آرا کو دے سکے۔ وہ 2-1 روز میں واپس آ جائے گی۔ ادھر شہزادی مہربانوں کے علاوہ بادشاہ کو بھی فکر ہو گئی تھی۔ شہزادہ جمال اب تک وہاں کیوں نہیں آیا؟ اس کے اچھے کردار اور خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ مہربانوں کی شادی اسی سے ہو۔ بادشاہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا غائب ہو گیا ہے، اور اسے امید تھی اب تک کسی دوسرے گھوڑے کا انتظام کر چکا ہوگا۔ وہ بار بار بے چینی سے میدان کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر شہزادہ جمال کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بادشاہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں مہربانوں کی خوشی بھری ہلکی سی چیخ کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، شہزادی میدان کے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ کی نظریں بھی اس طرف اٹھ گئیں۔ شہزادہ جمال ایک خوبصورت سنہری گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں داخل ہوا اور دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے والے شہزادوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ شرافت کی نظر بھی اس پر پڑ گئی تھی۔ شہزادہ جمال اور اس کے گھوڑے کو دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ بادشاہ کے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوڑ شروع ہوئی۔ شہزادہ جمال کا اشارہ پاتے ہی سنہری گھوڑے نے ایک جست لگائی اور انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا سب سے آگے نکل گیا۔ دوڑ کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جمع تھی۔ شہزادہ جمال کے گھوڑے کی برق رفتاری دیکھ کر تمام لوگ جوش و خروش سے نعرے بلند کرنے لگے۔ سب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ شہزادہ جمال اس مقابلے میں جیت جائے گا۔
جب ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ شہزادے واپس آئے تو لوگوں کا یقین سچ میں بدل چکا تھا کہ شہزادہ جمال کا سنہری گھوڑا سب سے آگے تھا، وہ جیت گیا تھا۔ دوڑ کے اختتام پر بادشاہ خوشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور شہزادہ جمال کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی مہربانو کا چہرہ بھی خوشی سے کھل گیا۔ ملکہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ شہزادہ جمال کامیاب ہو جائے۔ شہزادی کو خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ شہزادہ جمال کی جیت کی خوشی میں ہر طرف شادیانے بجنے لگے اور لوگوں نے میدان میں آ کر ناچنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں داروغہ غلام کی مشقیں کس کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بادشاہ کو فرشی سلام پیش کر کے بولا، جہاں پناہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے شہزادہ جمال کے گھوڑے کے بارے میں تفتیش کی تھی۔ یہ ہے وہ نمک حرام جس نے اس گھوڑے کو غائب کیا تھا۔ حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ شہزادہ شرافت نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں شہزادہ جمال کے گھوڑے کو غائب کر دوں تو وہ مجھے اشرفیوں کی ایک تھیلی دے گا۔ اسے ڈر تھا کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا مقابلہ جیت جائے گا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ شہزادی سے شادی ہو جانے کے بعد وہ مجھے محل کے خادموں کا سردار بھی بنا دے گا۔ شہزادہ شرافت بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا بانڈا پھوٹ گیا ہے تو اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس نے اپنا گھوڑا موڑا اور اسے تیزی سے بھگاتے ہوئے نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہاں پر موجود سب لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر اس غلام کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ چند روز کے بعد شہزادہ جمال اور شہزادی مہربانو کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شہزادہ جمال کی ماں اور باپ دونوں بہت خوش تھے کہ ان کے شہزادے کی شادی شہزادی مہربانو سے ہو گئی تھی۔ چندا پری اور جوجو نے بھی اس شادی میں شرکت کی تھی۔ شادی کی تقریبات ختم ہوئی تو جوجو سنہرے گھوڑے پر سوار ہو کر چندا پری کے ساتھ پرستان روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ پرستان پہنچے تو شہزادی دل آرا جوجو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے چندا پری کو بہت سارا انعام دیا اور جوجو سے اپنے برے سلوک کی معذرت کی۔ جوجو بھی شہزادی کو بہت یاد کرتا تھا۔ اس نے پہلے تھوڑے سے نخرے دکھائے مگر پھر مان گیا۔ اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے اس نے کہا، شہزادی صاحبہ، اگر آپ نے کبھی مجھے جھڑکا یا مجھ پر غصہ کیا تو میں ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ چندا پری بھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکے گی۔ اس کی دھمکی سن کر شہزادی مسکرانے لگی اور بولی، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے میرا پیارا جوجو مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلا جائے۔ یہ سن کر جوجو نے مارے خوشی کے ایک چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا باغ میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شہزادی دل آرا بھی وہاں آ گئی۔ پھر وہ دونوں چاندی کی زنجیروں والے جھولوں پر بیٹھ کر جھولا جھولنے لگے۔